اگلے دن وہ آ گئے اور انہوں نے یا رسول اللہ ہمیں معاف کیا جائے. تو آپ نے زور سے کہا ہاں بھائی یا مال لے لو یا قیدی لے لو. انہوں نے کہا جی ہمیں قیدی دے دیں. آپ نے فرمایا اچھا بھائی میرے اور بنو عبد المطلب کے قیدی سب آزاد. میرے اور بنو عبد المطلب بنو مطلب میرے اور بنو مطلب کے قیدی سب آزاد. اپنا جو خاندان تھا. باقی بھائی سوچ لیں. آپ نے کہا بھائی باقی بھائی سوچ لیں. تو جو انصار و مہاجرین پرانے صحابہ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے پیچھے, ہمارے قیدی بھی آزاد. بنو غطفان, بنو سلیم, بنو فزارہ. بنو غطفان کا سردار تھا عقرہ بن حابس, اور بنو فزارہ کا تھا عیینہ بن حصن الفزاری, اور بنو سلیم کا تھا عباس بن مرداس السلمی. یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. یہ کہنے لگے ہم نے آج تک ایسی لڑائی نہیں لڑی کہ پھر قیدی آزاد کرتے پھرے. ہم نے اس لیے تلواریں اٹھائی تھیں کہ آزاد کر دیں. اللہ کا نبی کرتا ہے تو کرے, اس کے انصار و مہاجرین کرتے ہیں تو کریں, ہم اپنے قیدی آزاد نہیں کریں گے. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہو نبی کے اخلاق. صاف اللہ کے نبی کی منشا کے خلاف بول دیا. آپ نے یہ تو نہیں کہا انہوں نے میری بات نہیں لی, ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. انہوں نے ہماری بات کو قبول نہیں کیا, ان کو نکال دیا جائے. آپ نے ان کو بلایا کہ بھائی ادھر آؤ مجھ سے سودا کر لو. کہ کیا؟ کہ ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ لے لو, قیدی آزاد کر دو. ان کا یہ ہم تیار ہیں. 6 اونٹ فی قیدی آپ نے اپنی طرف سے ادا کیے اور قیدی ان سے واپس لے لیے. 6000 قیدی اکٹھے ہو گئے. آپ نے کہا میری طرف سے سب کو ایک ایک جوڑا انعام دیا جائے. سب کو ایک ایک جوڑا انعام دیا. اب انہوں نے کہاں جانا تھا؟ سب نے مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ لیا. جو دشمنوں پر بھی ایسی فیاضیاں کرے, ہم اپنوں کو ہی توڑ کے رکھ دیں. اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب زبان ہوگی. زبان, یہ زبان سے میرے بھائیو ساری 6 نمبر پورا نسخہ ہے. 2 گولیوں سے کام نہیں چلے گا. پہلا نمبر چھٹا نمبر, پہلا نمبر چھٹا نمبر, درمیان کی ساری باتیں گول ہو کے رہی. ان چیزوں میں ضعف آ گیا, کمی آ گئی. اخلاق ہی تو تھے جنہوں نے دل جیتے, زندگیاں پلٹا کھا گئی. اتنی بڑی وحشی اور سفاک قوم, صرف 118 آدمی دے کر آپ نے سارے عرب کو اسلام میں داخل کر لیا. 259 مسلمان شہید ہوئے اور 759 ٹوٹل کافر قتل ہوئے اور ساری قوم اسلام میں داخل. اتنا تھوڑا خون بہا تھا, جبکہ پہلی جنگ عظیم میں 75 لاکھ آدمی قتل ہوئے. یہ اخلاق کا سبق مشکل ہے, آسان نہیں ہے. کسی کی گالی سن کر دعا دینا آسان نہیں ہے. کوئی منہ پھیر جائے اسے سلام کرنا آسان نہیں ہے. واللہ اپنے آپ کو اب تول کے دیکھ لو, ساری رات کے نفل پڑھنے آسان ہیں, جو منہ موڑ جائے اسے سلام کرنا مشکل ہوتا ہے. 1 سال کا پیدل سفر آسان ہے, پچھلی گلی میں جو حال پوچھنے نہیں آتا اس کا حال پوچھنے جانا مشکل ہے. چند قدم نہیں اٹھا سکتا نفس. انسان اس معاملے میں کمزور واقع ہوا ہے. تو گالی دینے والے کو دعا دینا, اختلاف رائے کرنے والے سے زیادہ محبت کرنا. زندگی کے چند ایام مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ گزرے, اس سے پتہ چلا اخلاق ہیں کیا. اپنے اندر تو کوئی نہیں آئے, لیکن یہ پتہ چل گیا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے جو جتنا غلط چلے اس سے اتنی زیادہ محبت کرو, جو جتنا اصول کو توڑے اس سے اتنی زیادہ محبت کرو. پھر فرمایا کرتے جو پرانوں کا احترام نہیں کرتا وہ اخلاق کی حقیقتوں کو پا ہی نہیں سکتا. کبھی فرماتے تم شرابیوں زانیوں کے لیے چادریں بچھاتے ہو, دسترخوان بچھاتے ہو, چائے لاتے ہو, بسکٹ لاتے ہو, جن کی زندگیاں تمہارے ساتھ نبھ گئیں, ذرا سے اختلاف رائے پر ان کو اٹھا کے اس طرف پھینک دیتے ہو جیسے مکھن سے بال نکال دو. تم کیا جانو اخلاق کسے کہتے. پچھلے بھائیوں بڑا وزنی عمل ہے, بڑا وزنی عمل ہے حسن اخلاق.
جنت الفردوس کے وعدے ہیں اس پر. ڈھونٹ سی لو کسی کی، نہ غیبت کرو نہ سنو، جہاں کسی کی کمی دیکھو اس کی اچھائی بیان کرو. نبی تو نبی ہوتا ہے، اس کا تو ہر بول اللہ کی منشا میں ہوتا ہے. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئی، مغیث رضی اللہ عنہ سے نکاح ہے. لونڈی کو اختیار ہے کہ آزاد ہو کر نکاح توڑ دے یا باقی رکھے. جو ہی آزاد ہے انہوں نے نکاح توڑ دیا. بریرہ بڑی خوبصورت، مغیث بڑے بدصورت. اب بریرہ آگے آگے، مغیث پیچھے پیچھے، وہ آگے چلیں وہ پیچھے چلیں، روتے پھریں منتیں کریں بھی مجھ سے رجوع کر لے، مجھ سے دوبارہ رجوع کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ترس آیا. کہا دیکھو بیچارے مغیث کا کیا حال ہو گیا. تو آپ نے بریرہ کو بلایا. کہا بریرہ میری ایک رائے ہے، گزارش ہے. کیا یا رسول اللہ؟ کہا اس سے نکاح کر لو. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے؟ کیا آپ کا حکم ہے؟ کہنے لگے میرا حکم نہیں، میری رائے ہے. کہ پھر میں نہیں قبول کرتی. تو آپ نے تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کہا، تو نے میری بات کو نہیں لیا. یہ وسعت ظرف، یہ وسعت صدر آپ نے کر کے دکھائی. جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے، صفوان بن امیہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے عمیر بن وہب الجمحی کو بھیجا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آؤ. جب حنین کا مال آیا تو ایسے دیکھ رہے تھے کنکشن سے اس طرح، ادھر بھیڑ بکریاں بھری پڑی تھیں اور اونٹ یوں دیکھ رہے. تو آپ کی نظر پڑ گیا. آپ نے کہا صفوان یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں. کہا تب تجھے ہدیہ. کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا رسول ہے. اتنی بڑی سخاوت سچے نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. بھائیو وسعت ظرف ہو، یہ اخلاق اپنے بچوں سے برتو، بیویوں سے برتو. ساری دنیا سے کو ہنس کے ملتے ہیں، بیویوں سے لڑ کے ملتے ہیں. ساری دنیا کے ساتھ اچھے اخلاق، بیویوں کے ساتھ بدتمیزی اور لڑائی. میں تو یہ کہتا ہوں اپنے بچوں سے بھی چوتھے نمبر کا معاملہ کرو. آج کی اولاد وہ اولاد نہیں ہے. آج کی اولاد انٹرنیٹ کے زمانے کی ہے، کیبل کے زمانے کی ہے، ڈش کے زمانے کی. یعنی کیا پتا باپ کسے کہتے. جب ہماری اپنی تہذیب تھی تو کچھ تھا. مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا جب ہمارے دادا تو میں نے 2.5 سال میں فوت ہو گئے. ان کے جو بڑے بھائی تھے چھوٹے، وہ میری عمر کو 7-8 سال تھی جب وہ فوت ہوئے. تو میرے اس دادا کے سامنے بھی، جو میرے دادا کے بھائی تھے، نہ میرا باپ ان کے سامنے ایسے آمنے سامنے بیٹھتا تھا، نہ ان کے اپنے بیٹے ان کے آمنے سامنے بیٹھتے تھے. پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، پیٹھ پیچھے. اور وہ کھڑے ہو جاتے تو پھر وہ سارے کھڑے ہو جاتے. وہ بڑے دبنگ آدمی تھے، ان کو بڑے بڑے عمریں، اور ان کو دیرے میں ڈانٹ دیتے تھے اور کوئی اف نہیں کرتا. چپ. یہ تہذیب تو ہماری ختم ہو گئی. اب تو بیٹا باپ کے گلے کو آتا ہے. تو میرے واسطے کیتا کی، تیرا بیڑا غرق ہو جائے. باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے کیتا کی. تو میں کہتا چوتھا نمبر اولاد کے ساتھ بھی برتو، ان کے ساتھ بھی وہی اخلاق برتو جو باہر برت رہے ہو، تو یہ فرما بردار ہوں گے. اور بیویوں کو وہ اخلاق دو جو اوروں کو دیتے ہو، وہ فرما بردار ہوں گی. آج حکم کا زمانہ نہیں ہے. میں تو اپنے مدرسے کے استادوں سے کہتا ہوں ڈنڈا چھوڑ دو، کان پکڑانے چھوڑ دو. زمانہ چلا گیا، باقی ہو جائیں گے. کیا فائدہ ایسا قرآن پڑھانے کا کہ قرآن سے نفرت ہو جائے. یہ اخلاق مشکل ترین سبق ایسے میں تھوڑا سا اس کو میں نے تفصیل سے بتایا ہے. یہ صبح میں اکثر پرانے لوگ ہوتے ہیں، کام کرنے والے لوگ، اس لیے تھوڑا سا اس کو میں وضاحت سے عرض کرتا ہوں. ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. اس وقت اشد ضرورت ہے اس کی. اس وقت ایسے ہی نیتیں ڈاما ڈول ہو رہی ہیں. جب مجموع کی کثرت، مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حکیم، ہمارے استاذہ میں سے بڑے، ایک دفعہ فرمانے لگے یہ جو تبلیغ کا ممبر ہے نا، تبلیغ کا ممبر اب یہ بھی بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے. ہمارا سبق ہو رہا تھا کنز کا، حالانکہ ابھی تو بہت بہت دور کے، اللہ نے ان کو بڑی دور کی نظر عطا فرمائی. یعنی کہ یہ فتنہ بن چکا ہے، فتنہ. پھر کہنے لگے اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی ممبر پہ بیٹھنے کی خواہش ہی نہیں پیدا ہوئی. پھر ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہمارا سبق ہو رہا تھا مطبخ میں، لڑکے روٹیاں پکانے میں آخر نوجوان کوئی نہ کوئی شرارت بھی کر بیٹھتے، کوئی سستی بھی کر بیٹھتے. تو اکثر وہ مطبخ والوں کی طرف سے شکایتیں آتی. تو پھر اس کے سدباب کے لیے طے ہوا کہ ایک استاد صبح کے وقت جب روٹی پکائی جاتی ہے تو
تو وہ مطبخ میں بیٹھ کے سبق پڑھایا کریں. تو مولانا تو بدلتی رہتی تھی باریاں. تو ہمارا حیات الصحابہ کا سبق تھا اور مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سبق پڑھا رہے تھے. اور اس وقت پرانا مطبخ ہوتا تھا, اس وقت 2 داشیں ہوتی تھیں جن میں اب تو مشینیں لگ گئیں, اس میں روٹی پکتی تھی. سردیوں کے دن تھے, جنوری کے, شدید سردی, نیچے ٹھنڈا فرش اور اس پر چٹائیاں تھی ٹوٹی ہوئی پھٹی ہوئی, مجھے نزلہ لگا ہوا تھا. تو ہم ٹھٹر رہے تھے سردی کی شدت. ادھر وہ ساتھ دیگوں کی کھڑکھڑ, ادھر وہ پانی کے ساتھ وہ دو رہے, وہ اور ایک عجیب سا منظر تھا, ایک بے بسی اور قسم پرسی. تو حیات الصحابہ کا سبق ہو رہا تھا. تو مولانا ظاہر شاہ صاحب فرمانے لگے, رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں, رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں. آپ یقین مانیں مجھے اندر ہی اندر ہنسی آئی. میں نے کہا کون سی نسبت؟ ٹوٹی چٹائی, ٹھنڈا فرش, سرد ہوائیں, پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں, اس عاشقی میں عزت سادات دی گئی. یہ کون سی نسبت کہہ رہے ہیں کہ رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 74-75 کی بات. تو وہ تو دنیا سے چلے گئے, لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس کو اب دیکھ سکتے ہیں. اور بک گئی, ہمارے تو ہاتھوں سے بک گئی. شاید مخلصین کی برکت سے, جیسا وہ حدیث میں آتا ہے, لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے, جہنمی کھڑے ہوں گے, پھر جہنمی پکارے گا ایک جنتی کو, آپ مجھے پہچانتے ہو؟ کہے گا نہیں. وہ کہے گا میں نے آپ کو لاہور میں پانی پلایا تھا, آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی. لاہور کیسے نام لے رہا ہوں؟ تو کہے گا ہاں یاد آ گیا, کہ میری سفارش کر دو. تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ, اس کا میرے اوپر ایک احسان ہے, اس نے مجھے پانی پلایا تھا, اب میں جا رہا ہوں جنت میں, یہ جا رہا ہے دوزخ میں, اے اللہ تو اسے بھی معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو تیری برکت سے اس کو بھی معاف کر دے. اب بھائی ہمارا حال تو یہ ہے کہ ایک مخلوق کی نظریں اٹھنے لگیں, انگلیاں اٹھنے لگیں, اس لیے بھائی اپنا اخلاص تو گیا. لیکن یہ خیال آتا ہے کہ شاید کوئی ہماری بات سے جنت میں جاتا ہو. قسم اللہ نے تبلیغ کے کام کو ایک عزت دے دی ہے, بڑے بڑے لوگ متوجہ ہو رہے. اب اخلاص کی متا سنبھال کے چلنا بہت مشکل ہو گیا. جب ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا, ہم کسی کو جانتے نہیں, اور کوئی سامنے تھا ہی نہیں سوائے اللہ کے. اب بہت سی چیزیں سامنے آ گئی. اب کچھ پتہ نہیں کہ ہم مخلص ہیں یا دنیا پرست ہیں, یہ موت کا ہی پتہ چلے گا. تو جب استقبال کا دور آتا ہے تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی فرماتے ہیں کہ ہم نے تنگی کا دور بھگت لیا, اور اس میں ہم پاس ہو. لیکن جب ہم پہ فراخی کا دور آیا وہ بات نہ رہی. آج زیادہ ضرورت ہے اخلاص کی بات کو طاقت سے رکھنے کی, کہ ہم بہک نہ جائیں, بھٹک نہ جائیں. شخصیات متوجہ ہو رہی, اسی پہ لڑائیاں ہو رہی, اس سے تم نے نہیں ملنا میں نے ملنا, اس پہ لڑائیاں ہو رہی. تم اس سے ملنے کیوں گئے تھے؟ یہاں کی بات نہیں, ساری دنیا کی بتا رہا ہوں. قطر میں گیا, وہاں یہ لڑائی میں نے دیکھی. اس سے ملنے کیوں گئے تھے تم؟ کس سے پوچھ کر گئے تھے؟ اور پیچھے کو یہ نہیں وجہ کہ یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, صرف انانیت تھی. فقیروں سے ملنے میں تو کوئی لڑائیاں نہیں تھی نا, الٹا کہ تو جا, میں تو ذرا میرے سر میں درد ہے, تو جا. ڈی سی صاحب سے ملنا ہے, مجھے دین کے لیے ہر وقت تیار. بڑے آدمی کو مل کر آئیں گے تو کارگزاری سنائیں گے, کسی چپڑاسی کو مل کر آئیں تو وہ کارگزاری کا بھی سناتے ہیں اہتمام. اس نے مجھے یہ کہا, میں نے اسے یہ کہا, اس نے مجھے یہ کہا, میں نے اسے یہ کہا.
ریڈیو والے سے بات کر کے یہ ایسے جذبے سے آ کے بات سنائی کب؟